لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي العاشمي اللطي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين أمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والسادة العيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار البقرية والعلوم الجعفرية والعلم القاسمية والوجد الوضعية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك من القدر مواضيع الجلال عاشقان رسول والرسول ومخاران وساداران بیوی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. جب سے فلک پر 1445 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ مسلسل غم میں شریک ہو رہے ہیں اور فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں. یہ آپ کی محبت، آپ کی الفت اور آپ کی انسیت کو بتلا رہا ہے. عزیزو، محبت اگر بھائی سے ہوتی ہے تو قوت کہلاتی ہے، محبت اگر بہن سے ہوتی ہے تو غیرت کہلاتی ہے، محبت اگر ماں باپ سے ہوتی ہے تو شفقت کہلاتی ہے، محبت اگر بیت سے ہوتی ہے تو عبادت کہلاتی ہے، محبت اگر اہل بیت سے ہوتی ہے تو مودت کہلاتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اس عشرہ مجالس کی یہ دوسری تقریر ہے، دوسری مجلس ہدیہ سماعت ہے. عزیزان محترم، یہ آپ کی محبت ہے کہ محبت اگر بیت سے ہو تو عبادت کہلاتی ہے اور محبت اگر اہل بیت سے ہو تو مودت کہلاتی ہے. بہت توجہ چاہوں گا، بھئی یہی محبت ہے، یہی مودت ہے کہ جو آپ کو آپ کے گھر میں رہنے نہیں دے رہی ہے، بلکہ کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے کہ جو آپ کو کھینچے لے رہی ہے. بھئی میرے سامنے الحمدللہ بزرگ بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے استاد چچا جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی صاحب اس وقت آرام کا وقت ہے، آرام کرنا چاہیے. لیکن یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی شے ہے، یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو کھینچے لے رہی ہے؟ عزیزان محترم، اب میں اور بات کو واضح کر دوں.
بھائی چچا جان ہیں، ٹھیک ہے شوگر کے مریض ہیں لیکن چلنے کے لائق ہیں، چل بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں بھائی نہ چلنے کی طاقت ہے، چل بھی نہیں پا رہے ہیں، اللہ شفا عنایت فرمائے، اللہ اور مزید قوت عنایت فرمائے کہ چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھائی جمعہ میں بھی نہیں آ پا رہے ہیں، عیدین میں بھی نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن ابھی میں آیا مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ چل نہیں پاتے ہیں، لوگوں کے سہارے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مسجد حدیث میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ان کو گھر پہ رہنے نہیں دیا؟ بھئی سال بھر گھر میں رہتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہوئی کہ یہ عزا خانے میں امام بارگاہ میں کھچتے چلے آئے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں، تو اس کا سوال، اس کا جواب 1400 سال پہلے ہمارے امام دے کے جا چکے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے سوال ہوا کہ مولا ادھر یا حسین ہوا، ادھر فرش عزا بچھا، ادھر یا حسین شروع ہوا، ادھر آپ کا ماتمی چاہنے والا کھچتا کیوں چلا آیا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مومن کو خلق کیا ہے، مومن کی دینت کو بنایا تو اس کے دل میں خاک شفا کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم شاید آپ بیدار نہیں ہیں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نگاہیں میری جانب مبذول رہے کہ جب اللہ نے مومن کو خلق کیا ہے، مومن کو بنایا ہے، مومن کی دینت کو بنایا ہے تو اس کے دل میں خاک شفا کو رکھ دیا ہے۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ ہر کسی کو بلایا جائے کہ آپ بھی فرش عزا پہ آ جائیں، آپ بھی مجلس میں آ جائیں، آپ بھی مجلس میں آ جائیں، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، آپ کو فرش پہ ہونا چاہیے، کسی سے نہ کہا جائے بھائی آپ آئیے اپنا کام کیجئے، فرش عزا پہ چپ چاپ بیٹھ جائیے، کسی کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرش عزا پہ آ رہا ہے سمجھ لینا کہ اس کے دل میں خاک شفا موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو ملک رکھیں فرش عزا پہ جو آ رہا ہے یہ صحابی جو فرش عزا کے اوپر آ رہا ہے، بہت توجہ عزیزان محترم، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ چلا آئے گا، جس کے دل میں خاک شفا موجود ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بھئی دنیا میں ایک مثال ہے نا کہ پہنچی وہی کی خاک جہاں کا خلیل تھا۔ عزیزان محترم آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئیے تشریف لائیے اور بیٹھیے اور مجلس شروع ہو چکی ہے، نہیں جی صاحب، کوئی نہ کہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں بھیا، اذان نماز کے لیے صرف اذان ہوتی ہے، گلدستہ اذان پر مکبر پہنچ جاتا ہے اور اس نے بابا سے بلند مائک کھول کے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت توجہ چاہوں گا بھئی، کوئی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب تکبیر کہنے والا تکبیر لگاتا ہے، نمازی اپنے آپ چلتا چلا آتا ہے۔ کیا کسی مسجد کے باہر آپ نے کسی کو دیکھا کہ بھائی کوئی بھنڈاری کھڑا ہو، کوئی خدمت گزار کھڑا ہو، وہ کہہ رہا ہو کہ بھئی اندر تشریف لائیے، اذان ہو چکی ہے، امام اقامت کہنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بات آپ کے سامنے عرض کر سکوں کہ جب اذان ہوئی کیا کوئی باہر کھڑا ہے؟ بہار کے زبان میں کہا تاکہ بات میرے بچوں تک پہنچا دوں کہ بھائی مسجدوں کے اندر بھنڈاری ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، جو بھی آپ نام دیتے ہیں، جس سماج میں بھی جو بھی نام لیا جاتا ہو، کیا کہیں مسجد کے باہر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے تقی بھائی کہ بھیا اذان ہو گئی ہے، مولانا مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، مولانا نے تکبیر کہہ دی ہے، اما قد قامت الصلاۃ ہو گیا آ جاؤ؟ کہ لیکن مسجد کے باہر کوئی نہیں کہتا ہے کہ اذان ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی، قد قامت الصلاۃ کہہ دیا، مولانا نے تکبیر کہہ دیا۔ بھئی جب وہاں پہ نہیں کہتا، انسان اپنے آپ جو نمازی ہوتا ہے وہ مصلی تک کھنچتا چلا آتا ہے، تو عزیزو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اعلان ہو گیا، مولانا آ گئے، مرثیہ شروع ہو گیا، سلام شروع ہو گیا۔ بھئی وہ مصلی تک جانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو نمازی ہوگا مصلی تک آ جائے گا تو جو ازادار ہوگا فرش عزا پر آ جائے گا۔
کتنا عظیم ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نعرے نہ لگے. آؤں گا واپس اپنی جانب کے اوپر. میں نے کہا نا بالکل نئی گفتگو کروں گا. 12-15 بندی سے جو ریکارڈ ہے انشاءاللہ اس میں سے کوئی دہرائی نہیں جائے گی, نئی بات پیش کی جائے گی آپ کے سامنے. اس بات کا خیال رکھیں عزیزوں. بس سننا آپ کو ویسے ہی جیسے الحمدللہ آپ سن رہے ہیں. کہہ لیں کہ جی صاحب یا نکاح جملہ آپ کے سامنے آ جائے کوئی کہ یا علی نہ کہا جائے, بڑا دکھ ہو رہا ہے علی سے, علی ولی اللہ نہ کہا جائے, یا علی مدد نہ کہا جائے. اذان محترم یاد رکھیے نہ دنیا علی کے بغیر پار ہوگی نہ آخرت علی کے بغیر پار ہوگی. شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جی صاحب حشر کے میدان میں 1000 گڑھے ہوں گے. بہت توجہ, 1000 گڑھے ہوں گے اور کوئی ایک گڑھا بھی پار نہ کر پائے گا جب تک کہ یا علی نہ کہہ دو. دنیا میں یا علی کہنے کی عادت رکھو. دنیا میں یا علی کہنے کی. اس سے بڑی بات پڑھ دوں, ابھی مائک چل رہا ہے, اگر میں مائک نہ کیمرہ نہ ہوتا تو یہ بات کہتا, لیکن بہرحال حوالہ دوں گا. لیکن میں آپ سے کہوں گا چونکہ آپ سے میری محبت ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے کوئی غلط پیغام پہنچ جائے. اللہ کے ساتھ بہت بڑی بات پڑھ دوں, حوالہ تو نہیں مانگو گے, یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اگر علی والے ہو عزیزان محترم یاد رکھیے گا, حوالے وہ مانگتا ہے جن کے دل میں شک ہوتا ہے. علی کی فضیلت میں, علی کی مدح میں شک نہیں کیا جاتا, سوچا نہیں جاتا ہے, علی کو تو مانا جاتا ہے. اور جملہ یاد رکھیے گا, سوچنے والے کھڑے رہ جاتے ہیں, یقین والے پار کر جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے یقین اور شک کے موضوع کے اوپر پڑھوں کہ اللہ کے صاحب مولانا تھے کاظمین میں, بڑی تقریریں, بہت بڑے مجتہد, انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب بسم اللہ کہو اور دریا پر سے گزر جاؤ. بہت یقین اور شک کی بات آئی ہے تو سن لیجیے تھوڑی سی دیر کے لیے, اور پھر میں آپ کی جانب تک وہ بات پہنچا دیتا ہوں جو بہت بڑی بات ہوگی. اور میں چاہ رہا تھا کہ چوتھی اور پانچویں مجلس میں پہنچاتا جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن عزیزان محترم یہ بھی طے ہے کہ اگر خریدنے والے جب ایک سوال پڑھے محمد والے محترم یاد رکھیے گا, جب ہیرے کا بازار ہو تو ہیرا بیچنا چاہیے. کوئلے کے بازار میں ہیرے بیچے نہیں جاتے ہیں. میں دیکھ لگاتا کہ جی صاحب میں چوتھی مجلس میں پڑھوں, تیسری مجلس میں پڑھوں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہیرے کے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں تو ہیرا پیش کر دینا چاہیے. بہت توجہ چاہتا ہوں مطلب پڑھے لکھے میرے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے کہ لگے کہ سامنے یقین اور شک کی بات کرا تو پہلے اس کو واضح کروں, پھر وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور انشاءاللہ دیکھوں گا کہ کون اتنا بڑا ہمتی ہے جو اس کو سننے کے بعد بھی اپنی زبان اور اپنے لب کو خاموش رکھ پاتا ہے. اس لیے کہ علی کی منزل میں ہم نے لبوں کو ہلتے نہیں. بہت توجہ شاید علی کا نام جو ہے بڑا بہت قیمتی ہے. بھئی اب دیکھوں گا میں آپ کے سامنے, پہلے سن لیجیے یقین کسے کہتے ہیں, شک کسے کہتے ہیں. کہ لگے کاظمین میں بہت بڑے مجتہد جو ہے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے, وہ مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک دن مجلس میں انہوں نے پڑھ دیا کہ جو بسم اللہ کہے گا وہ پانی میں سے پار کر جائے گا. ایک قریب کا دیہات کا رہنے والا وہ آتا تھا مجلس میں, بڑی زحمتیں اٹھا کے کیا کہتے ہیں کشتی کو, گھوڑی ہے, کہہ لگے وہ گھوڑی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ندی کو کراس کیا کرتا تھا, پار کیا کرتا تھا کشتی پہ بیٹھ کے. تو ایک مرتبہ اس نے مجلس میں سن لیا کہ بسم اللہ کہو, پانی پہ سے چل جاؤ, پانی پار کر جاؤ. اس نے کہا مولانا نے تو میرا بہت بڑا کام حل کر دیا, آسان کر دیا. اب وہ بسم اللہ پڑھا کرتا تھا, یوں گیا یوں آیا. پہلے ہفتے میں پہنچا کرتا تھا, روزانہ ظہر کی نماز میں آ رہا ہے, مغربین میں آ رہا ہے, ادھر دریا کراس کیا, بسم اللہ پڑھا, ادھر چلا. ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مولانا نے اتنا پیسہ اپنا بچا دیا ہے اور زندگی بھر بچتا رہے گا, دعوت کیے دیتا ہوں مولانا کی. چلا کہ مولانا کو دعوت کیا دیا, طے ہو گئی, اب لے کے چلا مولانا کو, چلیے. اب وہ پہنچ گیا ندی کے کنارے, اس نے مطلب بسم اللہ کہا, چلنا شروع کر دیا. تھوڑی دور آگے پہنچ کے پلٹ کے دیکھتا تو مولانا کھڑے ہوئے. کہ سرکار آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ کشتی کہاں ہے؟ کہ میں تو روز ایسے ہی آتا جاتا ہوں. کہ صاحب روزانہ ایسے ہی آتا ہوں جاتا ہوں. اللہ اکبر کا کیسے آتے ہو؟ کہ وہی فارمولا جو آپ نے بتایا ہے, وہی چیز جو آپ نے بیان کی
تھی وہ وہی کرتا ہوں، آتا ہوں جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم کیا کہا کہ آتا جاتا بسم اللہ کر کے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم کہ تم روز ہی کرتے ہو، لیکن روز نہیں 5 وقت آ رہا ہوں کاظم میں، بسم اللہ پڑھ کے آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ اللہ کر کے آئیے۔ اب مولانا بیچارے غریب کیا کہتے، انہوں نے بھی بڑی ہمت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی، جس کو کہیں بڑے تلفظ کے ساتھ پڑھا، لیکن جیسے ہی پانی رکھا ادھر پیر کو پیر اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم کہنے لگے کہ جیسے ہی پیر اندر چلا گیا، اس نے کہا بھئی عجیب مرحلہ ہے، میں تو پانی میں سے گزر جا رہا ہوں، آپ پانی کو قدم نہیں رکھ پا رہے، آپ کا قدم جم نہیں پا رہا ہے۔ پلٹ کے مولانا نے کہا کہ دیکھ یہ یقین اور شک کی منزل ہے۔ یہ یقین اور شک کی منزل ہے کہ جہاں پر یقین ہو جاتا ہے وہاں پر بسم اللہ پڑھ دو تو پانی میں سے گزر سکتے ہو۔ بھائی بسم اللہ میں ہے کیا؟ بسم اللہ کا آغاز ہے کہاں سے؟ بسم اللہ شروع ہوتا ہے بے سے، اور بے شروع ہوتا ہے نقطے سے، اور نقطہ ہے علی۔ جو پہنچانے کے لیے لہذا پیدا ہو جائے جیسا کہ بات پہنچا یہ غلط نام ہے۔ محترم کیا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ یقین اور شک کا معاملہ ہے، ادھر یقین کے ساتھ یا علی کہہ دو ادھر پانی پہ سے پار کرتا۔ اذان محترم جب حشر کا میدان، ابھی میں نے کہا نا انہی نے لکھا ہے، شیخ صدوقی نے لکھا ہے اس چیز کو، کہتے کہ جہنم کی منیر بنی ہوگی۔ منیر سمجھ رہے ہو؟ منیر کسے کہا جاتا ہے؟ کہنے لگے کہ منیر آپ نے دیکھا ہوگا کنویں کے اوپر منیر بنی رہتی ہے، یو پی والے سمجھ گئے ہوں گے، بہرحال میں آپ کو گجراتی کو ترجمہ کر دوں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو منیر گول سی بنی رہتی ہے کہ کنویں میں کوئی گر نہ جائے، اونچی اونچی دیواریں چاروں طرف سے اسے منیر کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ اس منیر کے اوپر جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، بہت توجہ چاہتا ہوں، یا علی کہنے کی عادت ڈالو، یہ یا علی کتنا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگے جہنم کے منیر میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ ایک مرتبہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں دھکا دے دو، جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ جہنم کے اندر ان کو ڈھکیلیں گے۔ بڑے گنہگار تھے، بڑے عاصی تھے، اللہ اکبر کا جیسے ہی ڈھکیلا جائے گا وہ جہنم میں کتنی گہری ہوگی جہنم پتہ نہیں، کہنے لگے 160 130 اللہ جانے کتنی اسپیڈ سے وہ جو ہے وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر انہیں دنیا میں یا علی کہنے کی عادت ہوگی کہ جب بھی دنیا میں گرا کرتے تھے زبان سے یا علی نکل جایا کرتا تھا، بڑے گنہگار تھے۔ جیسے ہی جہنم میں ڈھکیلا جائے گا فوراً ایک مرتبہ ان کے منہ سے یا علی نکلنے والا ہوگا کہ اللہ آواز دے گا فرشتوں اس سے پہلے کہ یا علی نکل جائے انہیں جہنم سے واپس نکال لو۔ اللہ اکبر، ان کے منہ سے جو دل میں تھا منہ پہ آ نہ پائے گا، اور فرشتے اٹھا کر انہیں جہنم سے واپس نکال کے جنت کی جانب موڑ دیں گے، جنت میں پہنچا دیں گے۔ پروردگار جب انہیں جہنم میں، جب انہیں جنت میں بھیجنا تھا تو جہنم میں انہیں ڈھکلوایا کیوں ہے؟ جہنم تک انہیں پہنچوایا کیوں ہے؟ عجب نہیں، اللہ آواز دے گا کہ دیکھو ان کے دل میں علی تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، گنہگار ضرور تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنت میں پہنچ کر چودھری بن جائے اور چودراہٹ میں کہے کہ جنت میں اپنی بیس پر آیا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ نہ کہہ سکے کہ اپنی بیس پر آیا ہوں، یہ کہے کہ علی کی بیس پہ آیا ہوں۔ اپنی بیس پہ نہیں، علی کی بیس پہ آیا۔ اور اگر عزیز کو اس میں شک ہو کہ مولانا نے کہاں کی بات کہاں اڑا دی تو کل قرآن لے کے آؤں گا اور تفسیر لے کے آؤں گا اور کھول کے دکھاؤں گا۔ یہ تو بات بیچ میں آ گئی، میرے بیان میں تھی نہیں، آ گئی پڑھ دیا، ارادہ تھا نہیں آج کا۔ اگر کسی کو ایک ذرہ برابر بھی شک ہو کہ میں نے جو ہے وہ یہ بات پڑھی ہے اور یہ بات غلط ہے تو میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ یا علی، علی کی محبت اگر کسی کی نگاہیں وہ تبدیل ہو رہی ہوں تو اس کا معاملہ بہت دور نہیں رہتا ہوں، وہ سب کے پاس ہے نا۔ ہاں قرآن لے جاؤں گا یہی سے بیٹھ کے آپ کو، اور اس سے بڑا واقعہ سناؤں گا۔ یہ تو ابھی تو چھوٹا واقعہ سنا ہے، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔
کہ اذان محترم تو کیا ہوا؟ کہنے کہ یہ عالم ہے، بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی صاحب مرثیہ شروع ہو گیا اور عباس بھائی بیٹھ گئے اور یہ صاحب آ گئے اور سلام ہو گیا. کہنے کہ نہیں جی صاحب، ادھر مکبر میں اذان کہی کوئی نہیں بلاتا. جو نمازی ہوگا مصلی تک آئے گا، جو عزادار ہوگا فرش عزا تک آ جائے گا. بات بہت ہے میری اذان محترم، یاد رکھیے گا نماز وہ ہے، بہت توجہ صاحب کہہ لگے کہ نماز وہ ہے، بہت توجہ، جس کے بغیر دین مکمل نہیں. عزاداری وہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. بغیر نماز کے دین مکمل نہیں ہے، بغیر عزاداری کے ایمان مکمل نہیں ہے. نماز انسان کو دیندار بناتی ہے، عزاداری انسان کو ایماندار بناتی ہے. دنیا میں دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں. نہیں سمجھا شاید میری بات نہیں پہنچی. دیندار ہونا اور ہے، ایماندار ہونا اور ہے. اب بھی نگاہیں آپ نگاہیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ جانے میں نے کیا کہہ دیا. بھائی نماز کا چٹا ہوتا ہے، چہرے مبارک پر ریش مبارک ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور ٹھپا حاجی کا لگا ہوا ہوتا ہے. حاجی صاحب چائے پی کے اٹھ کے چلے گئے، آپ بغل میں بیٹھے تھے، کہنے کہ بنتے بڑے دیندار ہیں، نمازی بھی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر سب کچھ کرتے ہیں، حج کر ہی آئے ہیں، لیکن ہمارا پیسہ لگا کے بیٹھے ہیں. نماز روز پڑھ رہے ہیں، نفل تو چھوٹتی ہی نہیں ہے، اور تہجد میں تو 4:30 بجے چلے آتے مسجد میں، اور ٹھپا بھی حاجی کا لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے پیسے دبا کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا دیندار تو ہے، ایماندار نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے بند کر رہا ہے، اس کے وجہ ہوتی کہ پسینہ ہوتا ہے، ٹھنڈا گلا ہو، پھیپڑوں پہ جا کے سوجن بنتی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. موسم بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ جس صاحب کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ ایماندار کم ملتے ہیں، دیندار تو بہت ملتے ہیں. تو عزیزوں کبھی گھبرایا نہ کرا کرو کہ عزاداروں کی تعداد کم کیوں ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ کے ذات گھبرائیے نہیں کبھی کہ عزاداروں کی تعداد کم نظر آئے. اذان محترم ایماندار کم ملتے ہیں. تو عزیزوں یہ جو ہمیں بات کیا پہنچوں گا، لیکن چونکہ بہت دیر ہو گئی اور میں ادھر سے ادھر پہنچ گیا، لہٰذا میں بہت اپنے مقصد کی جانب آتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ کہ ایماندار دیندار بہت ملتے ہیں، ایماندار کم ملتے ہیں. بہت توجہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہ جس وقت اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا لے. بہت توجہ. اللہ کی جانب سے گواہی آئی ہے، کل بتا چکا آپ کو یہ گواہی کس کی گواہی ہے، کس کی گواہی کو چھپا لے. کہنے لگے کہ یہ علی کی گواہی کو چھپانے والا ظالم نہیں، اظلم ہے. صرف چھپانے والا، انکار کرنے والا نہیں. انکار تو کیوں جی صاحب کل میں بیان کر چکا، کیوں اظلم ہے، کیوں ظالم بھی اظلم نہیں، بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے. اس میں تفصیل ہے کیوں. پہلے کہ جس کی گواہی چھپا رہا ہے نا، یہ اتنا بڑا گواہ ہے کہ حشر کے میدان میں ہر امتی کی گواہی اس کا نبی دے گا، اور ہر نبی کی گواہی احمد مجتبیٰ دیں گے، اور احمد مجتبیٰ کی گواہی علی مرتضیٰ دیں گے. اس کی گواہی تو چھپا رہا ہے نا، یہ کوئی عام نہیں ہے گواہی. یہ جو گواہی والا ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ بہت عظیم ہے. میں آ رہا ہوں منزل کی جانب انشاءاللہ. کل جو ہے تفصیل کے ساتھ چکا بہت بڑا پیغام مجھے دینا ہے، اور میرے بچے، میرے بھائی، میرے نوجوان، میرے بزرگ سب بیٹھے ہوئے، لہٰذا آ جاتا ہوں منزل کی جانب. ایک بات کو چھوڑ کے کل آپ کے سامنے بات کو واضح. ایک سلوات پڑھے محمد والا. محترم بات میں آپ سے متصل ہو جاؤں، جو بہت بڑا پیغام مجھے آپ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے تاکہ سب تک میری بات پہنچ جائے اور اتصال بھی رہے. پھر کہیں مجھے کل جو ہے وہ بات کاٹ کے جوڑ کے نہ کرنی پڑے. لہٰذا آغاز یہی سے کر رہا ہوں کہ اذان محترم آپ کیا ہیں؟ کہ لگے علی ولی اللہ کہنے والے، یعنی علی کی ولایت کی گواہی دینے والے. یعنی آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟
آپ کا لقب کیا ہے؟ آپ کیا کہلاتے ہیں دنیا کے اندر؟ بہت بڑا سوال تھوڑی ہے، جلدی سے بولیے بھائی. ہم گھبرائے وہ اپنا نام بتاتے ہوئے. بھائی تمہارے پاس تو ایسے امام ہیں نا جنہوں نے مجمع میں کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیا ہے. جہاں چاہو وہاں فخر سے کہو علی والا ہوں، حسین والا ہوں. ہمیں یہ تو اتنے عظیم نام نظر آئے کہ سولی پہ چڑھنے والوں نے بھی نہیں چھپایا. سے بولا کرو بھائی کہ کیا ہو تم؟ شیعہ. اب شیعہ کا مطلب کیا ہے صاحب؟ چاہنے والا، ماننے والا، محبت کرنے والا، الفت کرنے والا، علی ولی اللہ کہنے والا. بہت توجہ میرے نوجوان بھائی. کہنے لگے شیعہ کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ صرف چاہنے والا علی بھائی، صرف ماننے والا، صرف علی ولی اللہ کہنے والا. نہیں جی صاحب، شیعہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماننے والا، چاہنے والا، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا، علی ولی اللہ کہنے والا. لیکن صرف یہی نہیں ہے، بلکہ شیعہ کا اصل یہ ہے کہ علی ولی اللہ وہ وصی رسول اللہ وہ خلیفتہ بلا فاصل. شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والا. بہت سارے مانتی ہیں، صوفیاء نے کرام بھی مانتے ہیں، صوفیاء نے حضرات بھی مانتے ہیں، لیکن بلا فصل ماننے والا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانے. اس کا مطلب یہ ہوا جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے. ایک چھوٹے سے جملے میں چھوٹے بغیر تشریح کے میں نے بہت بڑی بات کہی، اتروں گا تو پوچھ لیجیے گا صاحب. جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اسی کو تو شیعہ کہتے ہیں. شاید قرآن مجید کی آپ نے آیت نہیں پڑھی. بھئی اللہ قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے. کیا کہا قرآن مجید کے اندر نے؟ کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ باطل کو حق کا لباس نہ پہنا لینا. بڑی احتیاط. انشاءاللہ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو باتیں کروں گا آپ پکڑ کو نہ پائیں گے، مجھے نہ بھگا پائیں گے. بہت احتیاط میں جملے کہوں گا. کہنے لگے کہ صاحب باطل کو قرآن مجید کی آیت ہے، غلط ترجمہ کرو تو اتار دینے میں برسنگل سے نہ بلایا. کہنے لگے کہ حق کو باطل کو حق کا لباس نہ پہنا دینا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اس حق کو چھپا بھی نہ دینا جس حق کو تم جانتے ہو. اللہ نے کہا حق کو جانتے ہو تو حق کو چھپا نہ دینا. بھئی اب وہ کون سا حق ہے کہ جسے جان بوجھ کے چھپایا گیا ہے؟ بھئی نماز حق ہے، روزہ حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، خمس حق ہے، امر بالمعروف حق ہے، تسبیحیں حق ہے. لیکن عزیزان محترم کوئی تو حق ہے کہ جو جانا بھی گیا ہے اور چھپایا بھی گیا ہے. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ پہلے اللہ نے تفصیل دیکھیے تب سمجھ میں آئے گی میری بات. میں خود بات تشریح کے ساتھ نہیں کر سکتا، پر رموز میں بات عرض کروں گا، رمز میں بات عرض کروں گا. کہ لگے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا اور حق کو چھپانا نہیں جبکہ تم جانتے ہو. کیا کہا؟ باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. اب ڈھونڈو وہ حق کون سا حق ہے کہ جسے جانا بھی گیا ہے، جسے جانا بھی گیا ہے اور چھپایا بھی گیا ہے. میری بات نہیں پہنچی. ہاتھ پہ بقیر کہا بھی گیا، جانا بھی گیا ہے اور چھپایا بھی گیا. بس جانے محترم آ جاؤں تو اب جی صاحب یہ حق کیا ہے؟ کہہ لگے حق یہ ہے صاحب کہ جی صاحب پہنچ گئے اسلام کے اندر 73 مسالک کے مذاہب میں. اب ہم آپ کے پاس پہنچے، ہم نے کہا بھائی حق کیا ہے؟ کہا کہ ہم حق ہیں. پھر وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے. آپ کے پاس پہنچے، کہا آپ کیا ہے؟ کہا کہ ہم حق ہیں. پھر وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ باطل ہے. ان کے پاس پہنچے، میں تمام مسالک کے پاس جاتا رہا، ہر مسلک نے مجھے ایک ہی جملہ کہا، ہم حق وہ باطل، ہم حق وہ باطل، ہم حق وہ باطل. اللہ پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رسول اللہ نے ایک حق دیا ہے یا 73 حق دیے ہیں. بہت تشریح کے ساتھ بات پہنچاؤں گا. بہت بڑی بات پہنچانی تھی، انشاءاللہ آخر میں یہ بات مکمل ہوگی تو انشاءاللہ بہت بڑا پیغام. جب تک الحمدللہ بہت سارے لوگ جمع بھی ہو گئے. کہنے لگے کہ جی صاحب حق، میں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک حق دیا تھا یا 73؟ یہاں تو 73 کے 73 نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم حق ہیں دوسرا باطل ہے. رسول نے ایک حق دیا تھا یا 73 دیے تھے؟
میں نے کہا نہ ان کی بات کروں نہ ان کی بات کروں نہ ان کی بات کروں. چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سوال کیے لیتا ہوں, یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ میں نے زمین پہ دیکھا ہر کوئی حق کا نعرہ لگا رہا ہے, ہم حق ہیں ہم حق ہیں ہم حق ہیں. جب رسول کی بارگاہ میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے حق کیا ہے؟ رسول نے پلٹ کر کہا الحق مع علی والعلی مع الحق مع علی والعلی مع کہ علی حق کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اگر رسول اللہ یہیں پہ خاموش ہو جاتے تو شاید میں بھی یہیں پہ خاموش ہو جاتا, لیکن رسول یہاں پہ نہیں رکے ہیں بلکہ بڑھ کے آگے ارشاد فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے, حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. میں یہ نہیں کہا ہے جدھر جدھر حق مڑے ادھر ادھر علی مڑے, کیا کہا حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. اب عزیزو ڈھونڈیے یہ حق کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام موت ہے, جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے, جس سے کوئی معترض نہیں, کسی کو کوئی انکار نہیں ہے. خدا کو مانتا ہو نہ مانتا ہو, کتابوں کو مانے نہ مانے, فرشتوں کو مانے نہ مانے, لیکن موت اتنی بڑی سچائی ہے کہ کوئی انکار کر نہیں سکتا. جب انسان مر جاتا ہے 40 قدم کے فاصلے پر تمام لوگ چلے گئے, مولانا کتاب لے کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے تلقین شروع کر دی, یقین دلانا شروع کر دیا وَأَنَّمَا جَاءَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق, کہ رسول جو بھی لے کر آیا ہے وہ سارے کے سارا حق ہے. سوال و منکر و نکیر حق, کہ سوال منکر و نکیر حق ہے. والقبر حق, کہ قبر حق ہے. والصراط حق, کہ صراط حق ہے. والحشر حق, حشر حق ہے. وتطایر الکتب, اور جو چاروں کتابیں آئی ہیں وہ سب کے سب حق ہے. بہت توجہ چاہوں گا بھئی مولانا کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو محمد لے کر آیا وہ حق ہے, سوال حق ہے, قبر حق ہے, حشر حق ہے, نشر حق ہے, میزان حق ہے, کتابیں حق ہے, فرشتے حق ہے, جنت حق ہے, نار حق ہے. اللہ اکبر. اور رسول نے کیا کہا؟ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. اس کا مطلب یہ ہوا اب محمد کیا لے کر آئے؟ کہ نماز رسول لے کر آئے, روزہ رسول لے کر آئے, حج رسول لے کر آئے, امر بالمعروف رسول لے کر آئے, زکات رسول لے کر آئے, تسبیحیں رسول لے کر آئے. اور رسول نے کیا کہا؟ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. تو مجھے کہنے دیجئے بھئی علی آگے آگے ہے, نماز پیچھے پیچھے ہے, علی آگے آگے ہے, روزہ پیچھے پیچھے ہے, علی آگے آگے ہے, زکات پیچھے پیچھے ہے, علی آگے آگے ہے, تسبیح پیچھے پیچھے ہے, علی آگے آگے ہے, تمام آسمانی کتابیں پیچھے پیچھے ہے. وَأَنَّمَا جَاءَ بِهِ محمد, جو بھی محمد لے کر آیا سب حق ہے. محمد کیا لے کر آئے؟ کہ محمد دین لے کر آئے. تو مجھے کہنے دو علی آگے آگے ہے, دین مصطفیٰ پیچھے پیچھے ہے. گھبرانا نہیں کسی دن انشاءاللہ, اتنا نہیں آپ کو روک رکھیں گے کہ جناب اگلے دن اب نہیں, آج ہی سن لیا. ہاں ابھی 10 دن سنا نا, ہو سکتا ہے 8ویں 9ویں مجلس میں جا کے کر دیں کچھ 1.5 سوا گھنٹہ, لیکن آج 4-5 دن تو کچھ نہیں کریں گے. اس لیے انشاءاللہ دیکھیں بڑھ گیا نا کل سے مقال اور بڑھے گا, اور کل سے انشاءاللہ سب کو بتا دیجیے کہ بہت زیادہ نہیں پڑھ رہی ہے, اور پڑھ بھی الحمدللہ اتنی دیر رکھیں. میرے خیال میں آپ کو 40-45 منٹ پڑھنا بھی نہیں چلے گا کہ کب بیٹھا اور کب ادھر گیا. انشاءاللہ آپ کے سامنے تو اذان محترم کیا ہے کہ لگے علی حق, جو بھی نبی لے کر آئے دین مصطفی پیچھے اور علی آگے آگے. کیا ہے علی؟ کہنے لگے کہ علی آگے آگے, دین مصطفی
पीछे जो कुछ भी दीन में है, तो कसम खुदा की, तो इतने बड़े अली के मानने वाले हो कि जो आगे है और दीन पीछे है। वरना जितने भी पैरोकार देखो, औलिया देखो, मुर्शिद देखो, उस्ताद देखो, सबको आप देखेंगे कि जी साहब दीन उनके आगे नजर आ रहा है, वो दीन पे चलते नजर आ रहे हैं। आप मैं इस बात को तशरीह नहीं करूंगा, आप समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी आप मुताला करते चले जाएंगे कि जी साहब बड़े दीनदार थे, तवज्जो भाई, बहुत वलियों का तज़किरा होता है ना, तो बहुत बड़े नमाजी थे, बहुत बड़े दीनदार थे, बहुत बड़े साहिब तहज्जुद थे, ऐसी तो तारीफें होती है ना। लेकिन क्या किसी वली के लिए कहा गया कि नहीं जी साहब ये वली दीन थे? मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। जितनी भी दुनिया में वलियों के जिक्र होते हैं, हर वली के लिए यही कहा जाता है। हमारे सर आंखों में हर वली किसी की बेहतरामी मकसूद नहीं है, लेकिन क्या कहना, समझिएगा मेरी बात को, कि जिसा हर वली ये खुदा क्या है कि वो दीन में चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी वली को दीन नहीं कहा गया। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि हमारे वली, हमारे इमाम को दीन कहा गया। सुल्तानुल औलिया, बहुत धीरे बहुत बड़ी बात है, सुल्तानुल औलिया ख्वाजा अजमेरी ने सुल्तानुल औलिया, औलिया का सुल्तान, कसम खुदा की, कोई बादशाह की अपनी बात होती है ना, वलियों के बादशाह हैं हजरत ख्वाजा अजमेरी, क्या कर रहे हैं, दीन अस्तो हुसैन। समझ गए? अली आगे आगे, ये अली आगे आगे नहीं है, दीन पीछे पीछे नहीं, ये तो एक अली है। बहुत तवज्जो, यहाँ पर हमारे यहाँ पर दुनिया की निगाहों में एक अली होगा, हमारे यहाँ पर तो 12 के 12 अली हैं। जैसे कुरान मजीद है कि कुरान की सूरतें बदलती हैं। बहुत तवज्जो भाई, जब ये सूरत आप खोले क्या है कि सूरह आल इमरान, फिर खोले ये क्या है, पहले सूरह बकरा, ये क्या है, पहले सूरह निसा, हज़ार मतलब, लेकिन जब किताब बंद कर दो पूछो ये क्या है, लगे कुरान। अल्लाह इसी तरीके से कि जिस जैसे अलग अलग दौर आता रहा, तो किसी को हसन कहा गया, किसी को हुसैन कहा गया, किसी को बहादुर कहा गया, किसी को हसन अस्करी कहा गया। कि जब ये फैलते हैं तो 12 बनते हैं, जब ये सिमटते हैं तो अली बनता है, अली बनता है। अज़ान मोहतरम, आप इतने बड़े अली के चाहने वाले, और अजीजों हम तो ये कोशिश करने में लगे हुए हैं, हमसे मुराद ये कि हमारे जो बुजुर्गीन हैं कि सब इत्तेहाद हो जाए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का नारा, तो यहाँ भी बड़े नारे लगते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि घर में अंधेरा हो और रोड पे मैं जो है वो CFL लगा दूं, तो क्या बल्ब को क्या कहते हैं, बड़े बड़े हैलोजन है ना, तो लगे कि वो लगा दूं साहब, बड़े बड़े फोकस जो 2,000 वोट के लगा दूं, लोग मुझे अक्लमंद कहेंगे या पागल। अरे भाई 10,000 लोग मेरे घर में, तो मेरा परिवार खाली रोशनी में रहेगा, आप मुझे पागल कह रहे? मैंने 10,000 लोगों का इंतजाम कर दिया है, अब बताइए मैं अक्लमंद हूं या पागल? बताइए, जवाब दिए ना भाई। लगे पागल, अरे भाई फिर आपने पागल कहा मुझे? भाई वहां से जितने रोड पे चलने वाले सबको रोशनी मिलेगी, कहने लगे सबको क्या, पूरी दुनिया को रोशनी मिल रही हो, कोई आपको अक्लमंद नहीं कहेगा। क्यों? कहने लगे अक्लमंद की निशानी ये है कि पहले घर, पहले अपना घर, और उसके बाद पहले खुद अमल करो फिर दूसरों को समझाओ। यही तो इस्लाम का तरीका है ना। आज क्यों मौलवी की बात का असर नहीं हो रहा है? उसकी वजह ही सबसे बड़ी है कि खुद तो अमल नहीं कर रहा है, पब्लिक से अमल करवाना चाहता है। भाई हम खुद तो मजलिस में आ नहीं रहे हैं। पहले अपनी बात करो ना, पहले अपनी बात करो, उसके बाद दूसरे की बात करूँ, अच्छा लगेगा। मैं खुद तो मजलिस में आऊं और जब मिंबर पे बैठ जाऊं तो मजलिस की फजीलतें पढ़ना शुरू करूं, पलट के कोई क्या कहेगा, खुद तो पहुंचते नहीं है फर्ज ज्यादा पे। हमें समझा रहे, अगर इतना ही कीमती था तो पहले खुद आ जाते, होता ही नहीं होता, तो ये सब क्यों नहीं होता? हम अमल नहीं कर रहे। तो अज़ान मोहतरम, अगर हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इत्तेहाद होना चाहिए। ये क्या कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए और इख्तिलाफ बैनुल मोमिनीन हो जाए। मोमिनीन तो जो है वो फूटे फूटे चीता चीता हो, बिखरे बिखरे हो, और सबको उम्मत को भी मुत्तहिद होने की दावत दे दे। नहीं जी साहब, हमारा इत्तेहाद बहुत जरूरी। और मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी चीज जो बहुत धीरे धीरे पढ़ूंगा, बहुत बड़ा पैगाम आपके सामने और बहुत जल्दी देना है, क्योंकि 10:30 बजे गलीबन मुझे 50 मिनट पूरे हो जाएंगे।
میں نے کہا آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، 45 کا وعدہ ہے، لیکن 50 سال بھی ہو گئے تھے اور شاید آپ بھی 50 ہو جائیں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ جلدی گفتگو ختم کر دوں. کیا لگے صاحب سب سے بڑی وجہ جو اختلاف کی ہے نا، اسے کہتے ہیں حسد. غلط تو نہیں کہا؟ حسد جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ کا نام ہے. اور اسے تو یاد رکھیے ہر چیز کی وجہ ہے. آپ کو بخار آ گیا، کیا لگے بھائی کائے سے چیک اپ ہوا، کیا لگے ڈینگو مچھر نے کاٹ لیا، ملیریا مچھر نے کاٹ لیا، ٹائیفائڈ یہ وہ کتنی طریقے کے بخار ہے نا. اس کا مطلب اس بخار کی وجہ ہے. آپ بھیا مجلس میں خاموش بیٹھے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی علی علی کر رہا ہوں، یہ بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگے ماوا چبا رہا ہے. بہت بڑا پیغام وجہ ہے نا، ہر چیز کی وجہ بیان کر رہا ہوں. بھائی میں نے کچھ کہا غلط کہا ہے کیا؟ ایک سلوات پڑھ وجہ ہے. بخار آیا ایک وجہ، آپ کو سردی ہو گئی، کل لگے وہ نثار بھائی نے ایسی چالو کر دیا، اس کی وجہ ہو گئی نا کہ یہاں سے ٹھنڈک سے گرم بھی نکل گئے، گرم سے بھی ٹھنڈے میں آ گئے. کیا لگے کہ تو ہر چیز کی وجہ ہے. لیکن دنیا کی واحد چیز ہے حسد، جس کی کوئی وجہ نہیں. بھائی میں کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں دن رات ایک کیے دے رہا ہوں، میں نے پیسے کمائے ہیں، بڑی محنت کی، دن کو دن نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھا، حلال کو حلال نہیں دیکھا. میں نے محنت کی ہے نا. میں کروڑپتی بنا ہوں، لیکن آپ مرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں نا. تو ذہن میں اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی ہم نے آپ کو بگاڑا نہیں، آپ سے لیا نہیں، آپ کا ادھار نہیں، آپ کا چڑھاوا نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے آپ کا، پھر آپ کیوں؟ حسد ہے. اور مولا نے فرمایا حسد کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. جو نفس ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے بیماری دیکھنے سے پہلے نا، پوچھنے سے پہلے یوں ہاتھ رکھتا ہے، بھائی وہ چیک کرتا ہے، اچھا اچھا کیا ہوا ہے، اچھا. تو یعنی ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے جو نبض پہ ہاتھ رکھے. تو ہم جو اختلاف کی کڑیاں ہماری ٹوٹ رہی ہے نا، یہ جو تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے حسد. تو حسد کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. قسم خدا کی اگر تم اس کی ترقی کی وجہ سے حسد کرتے ہو تو یہ تم اس سے حسد نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم نے اللہ سے اختلاف کیا ہے. بہت بڑی بات کہی ہے، بہت سمجھا کہ کوئی زور خطابت نہیں. اور مجھے ان پارٹیوں میں بتانا بھی نہیں کہ میں خطیب کیسا ہوں، کہ پہلی بار آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، کہ میں خیبر اپھیڑ دیتا ہوں، خندق اپھیڑ دیتا ہوں. مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں. کہنے لگے اچھا ڈاکٹر ہوئے جو نفس پہ ہاتھ رکھے پہچان لے جی صاحب کہ مرض کیا ہے. تو عزیزان محترم، اگر آپ کسی سے حسد کریں، اس کی دولت، اس کے پیسے، تو اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر ہم دیتے ہیں جو کچھ بھی ہے، مال و دولت جو بھی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے کمایا، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے آپ کی سانس بند کر دے، آپ کے بچے آپ کے نہیں رہ جاتے ہیں، آپ کی زوجہ آپ کی نہیں رہ جاتی ہے، آپ کا مکان پھر آپ کا نہیں ہو جاتا ہے، اما آپ خود آپ نہیں ہوتے، منجد بن جاتے ہیں. نفر بند ہو جائے آدھی گھنٹہ 15 منٹ کے لیے، کیا ہوگا؟ لیکن آپ نہیں رہ جاتے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کمایا، لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا. تو یہ جو حسد کر رہے ہو تو یہ مت سمجھ لینا تم کہ تم اس سے حسد کر رہے ہو. بھائی میں چل گیا امین بھائی سے، میں قاضی بھائی سے چل جاؤں، ادھر بندہ بھائی سے چل جاؤں، بڑا پیسہ ہے بھائی، بڑا دبا کے رکھ رکھا ہے انہوں نے، نکل ہی نہیں رہا ہے جس ہاتھ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں ان سے جو حسد کر رہا ہوں نا، سوال پڑے محمد والے سالے ہوتے ہیں آپ کو دکھانے کی، میں صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دبا کے رکھ رکھا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں تک مثالوں کو اٹھاؤں کہ اللہ کے ساتھ یہ جو میں حسد کر رہا ہوں ان سے، ان کے دولت، ان کی شہرت یا ان کے پیسے کی بنیاد کے اوپر، تو عزیزو یہ میں حسد ان سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اصل میں نے جھگڑا اللہ سے مول لے رکھا ہے کہ اللہ تو نے ان کو کیوں دیا؟ اگر تو نے نہ دیا ہوتا تو میں اس سے جلانا ہوتا. بات پہنچ جائے حسد. اور عزیزو حسد کے لیے امام کی حدیث یہ ہے، کل سے انشاءاللہ ان سے گفتگو لیٹ ہو گیا، میں پہنچ نہیں پایا وہاں تک، اسی لیے بات کو کاٹ رہا تھا، لیکن بات کٹی نہیں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو کل میں 10 منٹ کم کر دوں گا، آپ ٹائم سے آ جائے گا انشاءاللہ. تقی بھائی بالکل برابر، ہم بھی برابر گاڑی تک پہنچ رہے، تقی بھائی برابر لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کل سے جلدی آ جائیے تاکہ گفتگو مجھے ادھر ادھر نہ کرنی پڑے.
ایک 5 منٹ آپ کی اجازت ہوگی؟ کل یہ بات پہنچانے کے لیے 15-20 منٹ آپ کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے سن لیجیے الحمدللہ بہت زیادہ. الحسود لا یسود، امام نے ارشاد فرمایا الحسود لا یسود، یہ جو حسد کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی چلتا ہے آخرت میں بھی چلتا ہے. حسد کی ایک تو وجہ کوئی نہیں، دنیا میں بھی چلے گا آخرت میں بھی چلے گا. یہاں بھی اب آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بہت تیزی سے پڑھ لیتا ہوں. ایک شخص کا اس نے غلام خریدا. پہلے تو بتاؤں دو لوگ پارٹنر تھے کاروبار میں، پارٹنر تھے، ایک آدمی زیادہ بڑھتا چلا گیا، اس کی زیادہ دولت ہو گئی. اب اس کے دل میں حسد آ گیا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، پارٹنرشپ کٹ گئی، ختم ہو گئی. اب وہ اپنے گھر میں چلا گیا، یہ اپنے گھر میں، وہ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں. اس نے جو ہے اس کا گھاٹا تھا، جو ترقی نہیں کر پایا، اس نے جو ہے غلام خریدا، چھوٹا بچہ خرید گیا، اس کو پالا پوسا. جب وہ جوان ہو گیا، چھاٹا گٹا ہو گیا، اس نے اپنے بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے میں آپ کا غلام ہوں. کہنے لگے کبھی میں نے تمہیں اپنا غلام سمجھا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے میں نے تمہیں کیسے؟ کہنے لگے بیٹے کی طرح آپ نے پالا، ساری محبت ہے. کہنے لگے ہر محبت مجھے دی، کبھی مارا؟ نہیں. کبھی ڈانٹا؟ نہیں. کہنے لگے ایسا کیوں جبکہ تم غلام ہو؟ کہنے لگے سرکار آپ کی عنایت. کہنے لگے عنایت کچھ نہیں ہے، پر ایک کام چاہتا تھا میں تم سے. کہنے لگے بتائیے سرکار کیا کام؟ کہنے لگے پہلے وعدہ کرو کہ منع نہیں کرو گے. کہنے لگے وعدہ منع نہیں کروں گا. جب اس نے وعدہ کر لیا، کہنے لگے کام کرو گے جو میرا پڑوس میں میرا پارٹنر تھا نا پرانا، اس کی چھت پہ لے جا کے مجھے قتل کر دو، ذبح کر دینا، اور یہ سارا مال پیسہ تم بھی آدھا سب کچھ لے جاؤ، لے جا کے جو ہے وہ اپنی زندگی ایسے سے گزارو. کہنے لگے کہ آپ نے اتنا پیسہ جمع کیا، مجھ پہ اتنی رحم کرم، کون آدمی ہوگا کہ جو خود قتل ہونا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ بتا دیے، میں آپ کو قتل کروں گا. میں نے جو بات کر وعدہ کرنے کے لیے وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن اس کا بیڑا غرق نہیں ہوا، یہ دن بدن ترقی کرتا چلا گیا. جب تم اس کی چھت پہ مجھے لے جا کے ذبح کرو گے تو لا محالہ یہی پکڑا جائے گا. لوگ یہ کہیں گے بھیا لاش کو ٹھکانے نہیں لگا پایا ہے. ہاں میرے قتل میں، میرے قتل کے جرم میں اس کو پھانسی ہو جائے گی. میں بڑھوں یا نہ بڑھوں اس کا بیڑا غرق ہو جائے. یہی تو فطرت ہے نا، مارو حالے کہ نہ حالے، تنے نہیں حال والو. اب سمجھے؟ سلوات پڑھے محمد آلِ محمد. یہی تو ہماری فطرت بن گئی ہے، تجھے نہیں چلنے دوں میں، چاہے کہیں بھی آ جا، کاروبار میں آ جا، چاہے پرمکھگری میں آ جا، چاہے اس میں آ جا، کمیٹی میں، تجھے نہیں چلنے دوں گا. تو حسن محترم کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرا بنے یا نہ بنے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور میرے دل کو ٹھنڈک ملے. کہنے لگے وہ وعدہ تو ہو گیا تھا، لے کے گیا، لے جا کے ذبح کر دیا اس کی چھت کے اوپر. اب ظاہر سی بات ہے کوہرام مچا ہو گیا، یہ تو مار مارنے کے غلام چلا گیا. اب جب اگلا دن وہاں ڈھٹیا لگی، ڈھونڈنے لگے سب لوگ، دیکھا تو اس کی چھت کے اوپر. اب وہ غریب بیچارہ پریشان کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا. اب کون کہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ سب کو معلوم ہے کہ بھیا جھگڑا تھا ان دونوں کا، ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں برداشت کرتے تھے. سب لے جا کے جو ہے وہ جمع کر دیا قاضی صاحب کے یہاں پہ اور پہنچا دیا کہ اللہ کے صاحب اسی نے قتل کیا ہے، یہ لاش کو ٹھکانے نہیں لگا پایا. سارے مقدمے چلے، جو بھی ہوا آخر میں اس کو پھانسی کی سزا طے ہوگی. جب پھانسی کی سزا طے ہوگی نا، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، عزیزو کبھی نہ گھبرانا، دوسرے کی ترقی دیکھ کے کبھی نہ جلنا. بہت بہت بڑی بات آپ کے دلوں میں اتار دوں، آپ کی نگاہیں میری جانب کھینچی ہوئی ہیں. ایک بات سن لو، یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار. ہر وقت رات نہیں رہتی، ہر وقت دن نہیں رہتا. اگر آج غریب ہو، مصیبتوں میں ہو، تو یہ مت سمجھ لینا کہ ہمیشہ غریب اور ستم زدہ رہو گے، تمہارا بھی سویرا ہوگا. اور اگر آج پیسہ ہے، کروڑ پتی، تو یہ مت سمجھ لینا کہ تم ہمیشہ راجا رہو گے. ایک دن یہ دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہوگا. یا مدبر اللیل والنہار، لیل رات، نہار دن. اے دن کو رات میں تبدیل کرنے والے، دن کو رات میں بدل دینے والے. یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو، بصارت کو تبدیل کر دینے والے. حضران محترم تو کہنے لگا کہ وہ غلام جو تھا، یہ بات میں نے پہنچا دی بہت فائدے سے، وہ غلام جو تھا وہ سوچنے لگا، کہنے لگا بھائی ایک کو تو قتل کر ہی دیا بے گناہ، ایک کو جرم ہے کر دیں گے، اب تیری وجہ سے دوسرا بھی سولی پہ چڑھا جائے گا. کہنے لگا چل چل کے سچائی بیان کر دے بھائی، ایک تو گیا ہی گیا، اللہ ہو سکتا ہے اللہ اس بے گناہ کو بچانے کے چکر میں تجھے معاف کر دے.
اب اس کا دل پلٹ گیا. وہ آیا, آنے کے بعد ادھر جو ہے وہ جلادوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا, پھانسی کا وقت طے ہو چکا تھا, وہ بیچارہ غریب زندان میں تھا. چلے گئے, پہنچ گیا قاضی کے پاس, اور پہنچ کے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بھیا قتل اس نے نہیں, ہم نے کیا ہے. مسئلہ پھر الٹ گیا کہ بھائی تو نے کیسے قتل کیا ہے, اس میں تو سارا سب کچھ ثبوت ساری چیزیں ملی ہے. اس نے پورا واقعہ بیان کیا. کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا, محلے والوں سے پوچھ لو, جس دن سے یہ قتل ہوا ہے اس دن سے محروم بھی نہیں گئے, محلے میں ہی نہیں. سب نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے, اس دن سے ہی ہے غائب ہے. میں سارا مان لے کے میں جا چکا ہوں. آپ قاضی نے اس کو تو باعزت رہا کر دیا, اس پہ مقدمہ چل گیا, اور ساری گواہ ساری چیزیں تلاش کی گئی, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, ہوتا ہے نا سب کچھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کچھ فراڈ کر کے آیا ہو یا کوئی مسئلہ ہو. کہ ساری چیزیں تب دیکھے گئے, ساری چیزیں, تو حقیقت میں اس کو گنہگار پایا گیا. جب حقیقت میں اس کو گنہگار پایا گیا نا, تو قاضی نے ایک جملہ لکھا آخر میں کہ حقیقتاً یہ قتل اس نے کیا ہے اور پھانسی کا یہ سزاوار ہے, لیکن چونکہ اس کی گواہی نے ایک بے گناہ کو پھانسی سے بچا لیا ہے, لہذا میں شکرانے کے طور پر اس کو بھی معاف کرتا ہوں. شکرانے کے طور پہ اس کو بھی معاف کرتا ہوں. کیا ہوا جی صاحب, مال بھی گیا, جان بھی گیا, اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا, اور اس کا سارا بیڑا غرق ہو گیا. ہم اپنا بیڑا خود ہی غرق کرتے ہیں, اور جب غرق ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ اٹھاتے اٹھا کہتے اللہ میں ہی ملا تھا کیا. بھائی آپ نہیں ملے تھے, آپ کا ماضی دیکھیے نا. اگر گڈھے والی سڑکوں سے آپ گزر کے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو گاڑی میں پنچر ہونا ہے یا ٹائر وغیرہ پھٹ جانا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو جانے محترم کیا ہوا جی صاحب, کہ لگے حسد سے محفوظ, حسد سے بچا, حسد سے بچے. جس دن ہم نے حسد کو چھوڑ دیا اس دن سے بس مطلب چراغ کھل کر میں بہت زیادہ وقت ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر کروں اور آپ کی آمد کا منتظر رہوں کہ وقت سے آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں تاکہ بات سے جو آغاز ہو سکے. اذان محترم حسد عزیز بھی جو 9 لاکھ جمع ہوئے تھے, یہ جو 9 لاکھ جمع ہوئے تھے, اذان محترم یہ کیا تھا؟ یہ بغض ہی تو تھا, علی سے حسد ہی تو تھا. بغضن لے ابھی, جب حسد آ جاتا ہے, بغض آ جاتا ہے, اللہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں دیکھے جاتے. کل شاید میں مسائل نہیں پڑھ پائے, اگر آپ کی شکایت ہے تو آج پڑھے دیتا ہوں. مسائل رو لیجیے گا, پتہ نہیں کون اگلے برس بچے کون چلا جائے. سامنے کی مثال ہے, کس نے سوچا تھا ہمارے معراج بھائی, اللہ کس نے سوچا تھا, کون سوچ سکتا تھا. لیکن اذان محترم وہ مولا کی بارگاہ ہے, مولا کی غلامی ہے. اب وہ مولا کی بارگاہ میں ماتم کر رہے ہوں گے, اللہ پر ہمارا یقین محرم چل رہا ہے, 8 محرم کو گئے, تو میں 2-4 جملے پڑھے دیتا ہوں مسائل کے بڑے سخت ترین. کہ اذان محترم جب دلوں میں بغض آ جاتا ہے, اناد آ جاتا ہے, کہ لیکن روایتیں کہتی پھر چھوٹے چھوٹے بچے نہیں دیکھے جاتے ہیں, پھر تماچے لگائے جاتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے, حمید ابن مسلم کہتے ہیں ایک طرف سے فوج چلی, ہاتھوں میں مشعلیں ہے, خیام کو جلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, بیوی آئے خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے میں, اللہ اکبر, آخر میں ایک خیمہ بچ گیا جس میں حامد بیمار لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر, وہ خیمہ بھی نہ بچا, ارے وہ خیمہ بھی جلا دیا گیا. کہتا ہے میں نے 4 برس کی بچی کو دیکھا کہ جس کا دامن جل رہا تھا, جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ مقتل میں دوڑ رہی تھی, آواز دے رہی تھی, اے چچا عباس, اے چچا عباس, ارے میرا دامن جل رہا ہے. اللہ اکبر, امیر کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا, میں بچی کے قریب بڑھا, پڑھ کے میں نے جلتے ہوئے دامن کو بجا دیا. وہ بچی نے ایک مرتبہ سوال کیا, اے آنے والے, تو نے مجھ پر ایک رحم کیا ہے, ایک رحم اور کر دے, مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے پلٹ کر کہا بچی, اے نجف میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہ نجف میں میرا دادا علی مرتضیٰ رہتا ہے, میں دادا سے شکایت کروں گی. اے دادا, کربلا کے میدان میں آگے دیکھیے, آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی. اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کوئی سوائے مظلوم کربلا کے ماتم کیجئے, پرسا دے لیجئے. پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے, سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے. بچے جو اگلے برس ہونے والی ہے غمگین ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. پرسا دے لیجئے. روتے روتے تھک گئے, روتے روتے تھک گئے. ارے 12 دن یا 20 دن سے ماتم
عمل کر رہے ہو، روتے روتے تھک گئے. ارے رونا تو زینب کبریٰ کا کام ہے، رونا تو سیدہ سجاد کا کام ہے، ارے رونا تو سکینہ کا کام ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، آپ رو رہے ہو، کوئی تماچا مارنے والا نہیں ہے، کوئی تالیانہ لگانے والا نہیں ہے. لیکن جب سکینہ ارے حسین کہتی، ارے شیور تماچے لگاتا، بولے درے مارتا. پہلے ہم کو رونے نہیں دیا جا رہا. روایتیں کہتی ہیں کہ جب مجلس بپا ہو جاتی ہے نا، ایک بیوی جو مجلس میں آئی ہوتی ہے وہ رومال کو کھولتی ہے، ایک رونے والے کے قریب رومال کو پھیلا کے کہتی ہے، رونے والے میرے آنسو نہیں ہے، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے. ارے یہ بیوی کیسی ہے؟ روایتیں کہتی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی کلائی ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ جانے کس ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا، کون سا ارے پسلیوں پہ ہوتا ہوگا. لیکن رونے والے کے قریب کہتی ہے، تیرے آنکھوں کے آنسو نہیں، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے، مجھے آنسو دے. پروردگار ہماری سوال قبول فرما، ہماری سوال قبول، سوال کثیر والوں میں شمار فرما. ہمیں جو مقبول عطا فرما، جو بے روزگار روزی عنایت فرما، جو بس روزگار متقی عنایت فرما. میرے معبود جتنے بھی رونے والے اللہ ان تمام رونے والوں کو، ان تمام رونے والوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر عنایت فرما. اپنی کثرت سے عزائے حسین، بکائے حسین، ماتم حسین، گریہ حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے دعا قبول و مستجاب فرما. خاص دعا ہمارے مولانا ظہیر عالم صاحب قبلہ، ان کی زوجہ محترمہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور غالباً آپریشن ہوا ہے، کچھ پرابلمس ہیں. ان کا بھی فون آیا، بی بی کے توسط سے، بی بی کے وسیلے سے واضح حیثیت میں دعا کریں. پروردگار مجھے بھی سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے زخمی کانوں کا واسطہ، نیلے رخساروں کا واسطہ، مولانا کی زوجہ کو جلد از جلد شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما. ہمارے چچا جان کو میں نے اس کو ذکر کیا، اللہ ہمارے چچا جان کو بھی جلد از جلد قاسم بھائی کے والد صاحب، اللہ انہیں بھی شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما اور انہیں اتنی طاقت عطا فرما کہ روزانہ اسی طرح سے آج تشریف لائیں میرے محبوب، روزانہ ہر مجلس میں انہیں آنے کی توفیق اور طاقت عنایت فرما. اور جتنے بھی حسین کی خدمت کرنے والے، جس عنوان سے خدمت کر رہے ہیں، ایک گلاس پانی کی خدمت کرنا، ایک دانے چاول کے دانے کی اگر کسی نے حسین کی خدمت کی، میرے معبود تجھے واسطہ حسین کی عظمت کا، اپنے خزانے سے تو اس کو عنایت فرما. ہم جو مانگیں گے ہمارا مانگنا چھوٹا ہوگا، تو اپنی استعداد سے ہر خادم حسین کی ہر خواہش کو پورا فرما. امام رضا زمان حضور کا دین فرما. حسین